انفسنا سید الاولین خاتم النبیین امام الانبیاء مبدأ الانبیاء ساقی کوثر شافع محشر آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم محبوب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور ان کی آل اولاد اہل بیت عظام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ذوات قدسیہ پر ہدیہ درود و سلام بھیجنے کے بعد معزز سامعین محترم، جب انسان دنیا میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی انسان کے آنے سے پہلے تمام تر وہ چیزیں، تمام تر وہ نعمتیں جو انسان کو دنیا میں حاصل ہونی ہوتی ہیں، اللہ انہیں لوح محفوظ میں لکھوا بھی دیتے ہیں اور دنیا میں آنے سے پہلے ان تمام چیزوں کا انتظام بھی فرما دیتے ہیں۔ یوں تو رب کائنات کی بے شمار نعمتیں ہیں جو ہم انسان تو کیا بلکہ تمام تر مخلوقات جو دنیا میں رہتی اور بستی ہیں، وہ سب کی سب مخلوقات اللہ کی ان تمام نعمتوں سے طرح طرح سے فائدہ حاصل کرتی ہیں۔ انسان کو چونکہ رب تعالی نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس لیے انسان کو باقی مخلوقات کے مقابلے میں بہت ساری زائد نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور ان نعمتوں کی وجہ سے حضرت انسان جو ہیں باقی مخلوقات سے ممتاز بھی ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر علم کی بات کی جائے، اللہ رب العزت نے انسان کو تمام مخلوقات سے زیادہ علم عطا کیا۔ اگر رزق کی بات کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے باقی مخلوقات کے مقابلے میں انسان کو طرح طرح کے کھانے عطا فرمائے۔ اگر حسن کی بات کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو باقی مخلوقات کے مقابلے میں زیادہ حسین اور خوبصورت پیدا فرمایا۔ اگر معرفت کی بات کی جائے تو رب تعالی نے باقی مخلوقات کو اپنی معرفت اتنی عطا نہیں فرمائی جتنی معرفت اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ اور آج کے جمعے کا موضوع بھی یہ چار چیزیں ہیں کہ اللہ نے انسان کو علم بھی عطا کیا، اللہ نے انسان کو رزق بھی عطا کیا، اللہ نے انسان کو حسن بھی عطا کیا، اور اللہ نے انسان کو اپنی معرفت بھی عطا فرمائی ہے۔ اگر علم کی بات کی جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا اور ملائکہ کے سامنے اپنی بات کو رکھا کہ میں ایک اور مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جس مخلوق کو میں اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بناؤں گا، اللہ رب العزت کے یہ ارشاد فرمانے سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی عام مخلوق نہیں تھی۔ اللہ نے کسی بھی مخلوق کے بارے میں جو انسان سے پہلے پیدا کی گئی تھیں یہ جملہ اور یہ لفظ ارشاد نہیں فرمایا کہ میں اس مخلوق کو اپنا خلیفہ اور اپنا نائب بناؤں گا۔ نہ تو ملائکہ کے بارے میں فرمایا، نہ جنات کے بارے میں فرمایا،
اور نہ ہی دوسری مخلوقات جو انسان سے پہلے پیدا ہو چکی تھیں۔ اللہ نے کسی بھی مخلوق کے بارے میں یہ نہیں فرمایا، بلکہ انسان کے بارے میں فرمایا کہ میں جس مخلوق کو پیدا کرنے لگا ہوں، میں اس مخلوق کو اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بناؤں گا۔ فرشتوں کو جب اس بات کا علم ہوا تو تمام تر فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ بات عرض کی اور اللہ کے سامنے رکھی کہ یا اللہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی تسبیح بھی کرتے ہیں، ہم آپ کی پاکیزگی بھی بیان کرتے ہیں اور آپ کی حمد و ثنا بھی بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو اپنی مخلوق سے کوئی کام نہیں لینا ما سوا اس کام کے کہ اللہ کی مخلوق اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ کی مخلوق اللہ کی پاکیزگی بیان کرے، اور 24 گھنٹے 4 دانگے عالم میں زمین ہو یا آسمان ہو، ہر جگہ پر اللہ کی تعریف ہوتی رہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان ہوتی رہے۔ اللہ کو اس کے ماں سوا اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو فرشتوں نے اللہ کے سامنے یہی بات رکھی کہ یا اللہ ہم آپ کی تعریف بھی کرتے ہیں، ہم آپ کی حمد و ثنا بھی بیان کرتے ہیں، آپ کو اس مخلوق کو پیدا کرنے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، بلکہ ساتھ میں فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ وہ جو مخلوق آپ پیدا کریں گے وہ مخلوق تو زمین میں لڑائیاں بھی کرے گی، وہ مخلوق تو زمین میں خون ریزیاں بھی کرے گی، وہ مخلوق تو زمین میں فساد بھی کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو بات میں جانتا ہوں وہ بات تم نہیں جانتے، تمہارے علم میں وہ بات نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آدم کو پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد اللہ نے آدم کو علم عطا کیا، اللہ نے آدم کو علم عطا کیا، اور اس علم کی بنیاد پر جب اللہ نے آدم کا اور فرشتوں کا آپس میں مقابلہ کروایا، حضرت آدم جو ہیں علم کے اعتبار سے فرشتوں سے غالب آ گئے، فرشتوں سے جیت گئے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو بات میں تمہیں کہتا تھا وہ یہی بات ہے کہ میں آدم کو پیدا کروں گا اور پیدا کرنے کے بعد آدم کو علم عطا کروں گا۔ میرے دوستو ذرا توجہ کرنا، ایک تفسیر تو یہ بیان کی جاتی ہے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا کہ میں نے علم عطا کیا آدم کو، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ نے تمام چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں سے کہا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، یہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ فرشتوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے، لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اے اللہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہے۔ پھر اللہ نے آدم سے فرمایا اے آدم ان چیزوں کے ناموں کے بارے میں بتلاؤ۔ آدم نے اللہ کے سامنے فرشتوں کے سامنے تمام چیزوں کے نام ذکر کیے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس علم کی وجہ سے میں نے آدم کو تم پر ممتاز کر دیا، اب میرا حکم یہ ہے کہ تم آدم کو سجدہ کرو، آدم کے سامنے جھک جاؤ۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، فسجد الملائکہ الا ابلیس، مگر ابلیس نے آدم کے سامنے سجدہ نہ کیا۔ اس نے کہا کہ میں آدم سے زیادہ بڑا ہوں، میں آدم سے زیادہ عزت والا ہوں، آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا۔ مٹی کی جو حقیقت ہے وہ زمین ہے، یعنی نیچے جانا ہے، اور آگ کی شان ہے اوپر جانا، اوپر والی چیز کبھی نیچے والی چیز کو سجدہ نہیں کرتی۔ میں دوستو یہ موضوع اور ہیں، اس طرف نہیں میں جا رہا، میں آپ کو اصل بات کی طرف لے کر آتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے اندر ایک چیز پیدا کی کہ فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔
24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے، اس لیے ان کے اندر توبہ والا مادہ ہے ہی نہیں، وہ اللہ کے سامنے توبہ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کے اندر گناہ نہیں ہے۔ جب گناہ نہیں ہے تو توبہ نہیں ہے۔ اور جنات کو اللہ نے پیدا کیا آگ سے، جنات ہر وقت گناہ کرتے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان میں بھی توبہ والا مادہ نہیں ہے، کیونکہ جب انسان گناہ پر شرمندہ ہوتا ہے تو توبہ کرتا ہے۔ کوئی بھی ذات ہے جب گناہ پر شرمندہ ہوگی تو اللہ کے سامنے توبہ کرے گی، اور جنات گناہ پہ شرمندہ ہوتے نہیں ہیں۔ جب گناہ پہ شرمندہ نہیں ہوتے تو وہ توبہ نہیں کرتے۔ اللہ چاہتے تھے کہ میں ایسی مخلوق پیدا کروں جو نیکیاں بھی کرے، جو گناہ بھی کرے، پھر گناہوں پہ شرمندہ ہو کر توبہ کرے، اور میں ان کی توبہ کو معاف کروں۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو یہ جو فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ فرماتے ہیں کہ تم عبادت کرتے ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو بات میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ صاحب جلالین اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وہ بات یہ ہے کہ فرشتے گناہ نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے، جنات گناہ کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے۔ جب انسان گناہ کرے گا اور گناہ کر کے اللہ کے سامنے آئے گا، روئے گا، گڑ گڑائے گا، اللہ کے سامنے معافی مانگے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے انسان کا توبہ کرنا فرشتوں کی عبادت سے بھی زیادہ محبوب ہوگا۔ انسان کا گناہ سے توبہ کرنا، معافی مانگ لینا، اللہ کے ہاں فرشتوں کی عبادت سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ جب انسان اپنے گناہ پر شرمندہ ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ کے سامنے روتا اور گڑ گڑاتا ہے، اللہ پھر فرشتوں کو جمع کرتے ہیں، اللہ پھر فرشتوں کو جمع کرتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں، یہ دیکھو میرے بندے ہیں جن کے بارے میں تم نے یہ کہا تھا کہ یہ خون ریزیاں کریں گے، یہ فساد پھیلائیں گے، لیکن آج یہ توبہ کر رہی ہیں اور مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، بتاؤ میں ان کا کیا معاملہ کروں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ سنیں، یہ بخشش طلب کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ ان کو معاف کر دیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں، اشہدو یا معشر الملائکہ، اے فرشتوں کی جماعت تم گواہ بن جاؤ، قد غفرت لہم، میں نے ان تمام کی مغفرت کر دی ہے۔ تو میں دوستو، اگر یہ چیز انسان کو حاصل ہوئی تو اس چیز کے پیش خیمہ، اس چیز کے پیچھے جو کار فرما چیز ہے وہ ہے علم۔ اللہ رب العزت نے آدم کو علم عطا کیا، اور اسی علم کی بنیاد پر آج ابن آدم کو جب سمجھ آتی ہے، ابن آدم جب سمجھتے ہیں کسی بات کو، تو اس سمجھنے کے بعد وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں علم کے فضائل کو بیان کیا۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ذرا توجہ فرمائیے گا، اللہ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے، اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے، هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ جو آدمی صاحب علم ہے، اللہ نے جس کو علم عطا کیا، اور ایک آدمی صاحب علم نہیں ہے، اس کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے، اس کے پاس دین کی فہم نہیں ہے، اس کے پاس دین کی سمجھ نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں کبھی بھی وہ شخص صاحب علم کے برابر نہیں ہو سکتا، کبھی بھی وہ شخص صاحب علم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، امید ہے مثال سے آپ کو بات جلدی سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک آدمی کوئی ہنر سیکھتا ہے، ایک آدمی کوئی ہنر سیکھتا ہے، کوئی الیکٹریشین بن جاتا ہے، کوئی الیکٹرونکس کا کام کرتا ہے، کوئی مستری بن جاتا ہے، مکان بناتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو ہنر ہیں۔
اللہ نے انسان کو عطا فرمائی۔ اب ایک مصری جو دیوار بنانے والا ہے، ساری دنیا مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر مصری دیوار بناتا ہے اور ڈاکٹر صاحب جا کر وہاں پر کھڑے ہو جائیں اور وہ مصری سے کہیں کہ اس دیوار کی جو دراڑیں ہیں اس میں آپ نے ٹیکے لگانے ہیں، سرنجیں میں آپ کو دیتا ہوں تاکہ یہ سیمنٹ مضبوط ہو جائے، طاقتور ہو جائے، نیرو بیان کے ٹیکے آپ نے ہر ردے کے نیچے لگانے ہیں، تو وہ مصری ان سے کہے گا بھائی جان اپنے ٹیکے سنبھال کے رکھو، میں جو سیمنٹ اور ریت استعمال کر رہا ہوں، میں جو بجری استعمال کر رہا ہوں، یہ دیوار بنانے کے لیے کافی ہے اور اسی سے اس کی مضبوطی آئے گی۔ کبھی وہ مصری جو ہیں اپنے قریب ڈاکٹر کو نہیں آنے دے گا، چاہے وہ ڈاکٹر دنیا کا بڑا ڈاکٹر کیوں نہ ہو، چاہے وہ دنیا کا سمجھدار ڈاکٹر کیوں نہ ہو، چاہے وہ نیرو سرجن ہی کیوں نہ ہو، دماغ کا دل کا ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کو بھی مکان بنانے کے لیے ایک عام آدمی کے پاس جانا پڑے گا، جو آدمی صاحب علم نہیں ہے لیکن صاحب ہنر ضرور ہیں، اس کے پاس مکان بنانے کا ہنر ہے۔ میرے دوستو، وہ آدمی کبھی بھی ڈاکٹر ہو کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی صاحب علم ہے اور ایک آدمی صاحب علم نہیں ہے، جو آدمی صاحب علم نہیں ہے وہ کبھی بھی صاحب علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے جس کو علم عطا کیے ہیں عام آدمی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ہے عام آدمی اور ایک ہے مومن آدمی اور ایک ہے عالم آدمی۔ 28ویں پارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ایک ہے عام آدمی، ایک ہے مومن آدمی اور ایک ہے صاحب علم آدمی۔ تینوں میں فرق ہے۔ عام آدمی ہے، ایک مومن ہے، وہ ایمان لے آیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، وہ نیک اعمال کرتا ہے، لیکن وہ آدمی کبھی بھی اس آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو آدمی صاحب علم ہے۔ اس لیے اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں والذین اوتوا العلم درجات، کہ جن لوگوں کو ہم نے علم عطا کیا ہم نے ان کو درجات بھی عطا کر دیے۔ ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے، اس کو قرآن کے پڑھنے پر ایک نیکی ملتی ہے، ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے، اس کو قرآن کے پڑھنے پر جنت کا ایک درجہ ملتا ہے۔ اب عام آدمی قرآن پڑھے گا وہ ایک نیکی لے گا، وہی قرآن حافظ پڑھے گا وہ ایک آیت پڑھنے پر جنت کا ایک درجہ لے گا۔ میرے دوستو، فرق خود بخود سمجھ میں آ گیا کہ کل قیامت میں اللہ عام آدمی سے نہیں کہے گا کہ جو آدمی حافظ قرآن نہیں ہے، اللہ اس سے نہیں کہیں گے کہ تم قرآن پڑھتے جاؤ، جنت کے درجوں پہ چڑھتے جاؤ، جہاں پر قرآن کی آخری آیت ہوگی وہاں پر آپ کا آخری مقام ہوگا۔ نہیں میرے دوستو، اللہ حافظ قرآن سے فرمائیں گے کہ تو قرآن کی ایک آیت پڑھتا جا اور جنت کے ایک درجے پہ چڑھتا جا، جہاں قرآن کی آخری آیت ہوگی وہاں پر تیرا آخری درجہ ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے جنت کے 6666 درجے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کی سورۃ والناس کے آخر پر اس سے اوپر کوئی درجہ نہیں بنایا ہے۔ تو جو آدمی قرآن کا حافظ ہوگا اللہ اس کو جنت کے سب سے اونچے والے درجہ عطا فرمائیں گے۔ تو علم اور غیر علم دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے جنہیں علم عطا کیا، میرے اور آپ کے آقا پیارے پیغمبر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم کی فضیلت عام آدمی پر ایسے ہیں جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا آدمی پر، کہ ایک ادنا صحابی جس نے کلمہ پڑھا، ایمان لایا اور کلمہ پڑھنے کے بعد وہ دنیا سے چلا گیا، وہ مر جاتا ہے۔ اب اگر وہ زندہ ہوتا، اس کو پیارے پیغمبر کے مقام تک پہنچنے کے لیے کروڑوں سال چاہیے تھے، وہ کروڑوں سال اللہ کی عبادت کرتا، شاید کروڑوں سال میں وہ ابو بکر کا مقابلہ بھی نہ کر سکتا، کیونکہ تمام امت کا ایمان ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے بعد بلکہ تمام انبیاء کے بعد اگر کائنات میں کوئی سب سے اونچی شخصیت ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک آدمی ساری زندگی محنت کرے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر جایا کرتے تھے۔ 2.5 سال تک خلافت رہی ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ کی پیارے پیغمبر نے ابو بکر کے بارے میں سیدہ عائشہ سے فرمایا تھا، عائشہ عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں، لیکن عمر کی تمام نیکیوں کا مقابلہ عمر کی تمام نیکیاں تیرے ابا کی ایک نیکی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ وہ نیکی ہیں جس رات میں ابو بکر مجھے
اپنے کندھوں پہ بٹھا کر غار میں لے کر گئے تھے. ہجرت کی رات تھی. وہ ایک رات کی نیکی ابو بکر کی عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں سے زیادہ ہیں. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جب میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی یہ بات سنی، میں روزانہ عشاء کی نماز کے بعد ابو بکر کے دروازے پہ جایا کرتا تھا اور ابو بکر سے کہا کرتا تھا، ابو بکر عمر کی ساریاں نیکیاں لے لو لیکن مجھے ایک رات کی نیکی دے دو. کل قیامت میں جب ہجرت کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ ہجرت کی رات کون تھے اللہ کے پیارے پیغمبر کے ساتھ، تو ابو بکر آپ کے نام کی بجائے عمر کا نام آ جائے. مجھے یہی کافی ہے. عمر کی ساری نیکیاں لے لو لیکن اپنی ایک رات کی نیکی مجھے دے دو. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں 2.5 سال تک میں جاتا رہا. 2.5 سال تک ابو بکر نہ کرتے رہے. بالآخر ابو بکر دنیا سے چلے گئے. میں دوستو ذرا توجہ کرنا، عام صحابی جس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے دنیا سے چلا گیا، وہ ابو بکر کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ابو بکر کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کر سکتا. ابو بکر کا مقابلہ جب نہیں کر سکتا، اللہ کے پیارے پیغمبر کا مقابلہ کیا کرے گا؟ حضور نے فرمایا عام آدمی جو ساری رات عبادت کرتا ہے اس پر عالم کی فضیلت اتنی ہے جتنی میری تم میں سے ادنا آدمی پر. جیسے ادنا آدمی ساری زندگی عبادت کر کے میرا مقام حاصل نہیں کر سکتا، اسی طرح عام آدمی ساری رات عبادتیں کر کے بھی عالم کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا کیا صاحب علم کو. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ صاحب علم بننا، عالم بننا، یہ ہر انسان کے بس کی بات ہے. یہ شکوہ کرنا کہ جی آپ ہیں ہم نہیں ہیں، کہیں ممانعت نہیں ہے. ہر انسان عالم بن سکتا ہے، ہر آدمی علم حاصل کر سکتا ہے، لیکن علم ہو جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، باقاعدہ اساتذہ سے علم حاصل کیا جائے. اپنے پاس سے پڑھ کر علم کبھی نہیں آتا. اگر اپنے پاس سے پڑھ کر علم آتا ہوتا تو اللہ کے پیارے پیغمبر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو خود ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ما کان و ما یکون کا علم عطا کیا. مجھے پچھلی باتوں کا بھی علم ہے، مجھے آنے والی باتوں کا بھی پتہ ہے. اس کے باوجود اللہ کے پیارے پیغمبر جو ہیں وہ شاگردی حاصل کر رہے ہیں کس کی؟ سیدنا جبریل علیہ السلام کی. اللہ کے پیارے پیغمبر بھی شاگرد بنتے ہیں. حضرت جبریل آ کر باقاعدہ پڑھاتے ہیں. علم حاصل کرنا ہے اساتذہ کے پاس جانا پڑے گا، ان کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا. اور دوسری چیز میں دوستو اللہ رب العزت نے جو انسان کو عطا فرمائی وہ ہے اللہ نے انسان کو حسن عطا کیا. اللہ نے تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین اگر کسی کو پیدا کیا ہے تو وہ حضرت انسان ہیں. اللہ خود قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ میں نے تجھے اے انسان سب سے بہترین سانچے کے اندر پیدا کیا، سب سے حسین سانچے کے اندر پیدا کیا. اللہ نے انسان کو حسن سے مالا مال کیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے. اگر اللہ ہمیں جانوروں کی طرح بنا دیتے، جیسے جانوروں کے 4 پائے ہیں، بلکہ اللہ ہمیں ان جانوروں کی طرح بنا دیتے جو انسانوں کی طرح ہیں. جیسے یہ بڑے بڑے بندر ہوتے ہیں جنہیں بن مانس کہا جاتا ہے، انسانوں کی طرح چلتے ہیں، انسانوں کی طرح رہتے ہیں، انسانوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں. اگر اس طرح ہمیں اللہ بنا دیتے اور حکم دیتے کہ تم میری عبادت کرو، ہم مجبور تھے. لیکن اللہ نے کائنات کے اندر، تمام مخلوقات کے اندر سب سے بہترین اور سب سے خوبصورت اگر کسی کو پیدا کیا ہے تو وہ حضرت انسان ہے. اور تیسری چیز میں دوستو اللہ نے جو ہمیں عطا کی وہ ہے اللہ کا رزق. اللہ نے ہمیں بے بہا رزق عطا کیا. کسی بھی مخلوق کے پاس اتنا رزق نہیں ہے، کسی بھی مخلوق کے پاس اتنا رزق نہیں ہے جتنا رزق اللہ نے ہمیں عطا کیا. طرح طرح کے کھانے، طرح طرح کی نعمتیں رب کائنات نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، بے شمار کھانے. آپ جانوروں کو دیکھ لیجئے، ساری زندگی چارہ کھا کر گزارا کرتے ہیں. آپ درندوں کو دیکھ لیجئے، ساری زندگی گوشت کھا کے گزارا کرتے ہیں. کئی جانور تو ایسے بھی ہیں جو مٹی کھا کے گزارا کرتے ہیں، کئی جانور ایسے ہیں جو پانی پی کر گزارا کرتے ہیں، کئی جانور ایسے ہیں جو سمندر کے اندر رہتے ہیں لیکن ان کا کھانا ہوا ہے، وہ ہوا لیتے ہیں اور گزارا کرتے ہیں.
لیکن اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نہ ہوا کا محتاج کیا. یہ اللہ کی نعمت ہے عمومی جو ہمیں خود بخود مل رہی ہے, ہمیں حاصل نہیں کرنی پڑتی. اللہ رب العزت نے نہ ہمیں پانی کا محتاج کیا, یہ اللہ کی نعمت ہے عمومی جو ہمیں مل رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں طرح طرح کے کھانے بھی عطا فرما دیے. اگر تھوڑا سا باریکی کے اندر جا کر دیکھیں, ہوا جسے ہم کیا کہتے ہیں اپنی بولی میں, آکسیجن, جو اللہ رب العزت انسان کو 24 گھنٹے مہیا کر رہی ہیں. انسان سو رہا ہے, آکسیجن مل رہا ہے. انسان جاگ رہا ہے, آکسیجن مل رہا ہے. انسان ہزاروں فٹ بلندی ہوائی جہاز کے اندر سفر کر رہا ہے, انسان کو آکسیجن مل رہا ہے. انسان زمین کی تہ میں چلا جاتا ہے, انسان کو آکسیجن ملتا ہے. لیکن ان مریضوں سے پوچھ کے دیکھیے, یا ان مریضوں کے اعزا اقارب اور رشتہ داروں سے پوچھ کے دیکھیے, جب وہ ہاسپٹل میں مریض داخل ہوتے ہیں اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مریض کو آکسیجن کی کمی ہے, فوراً آکسیجن کا انتظام کیا جائے. روزانہ سلنڈر ختم ہوتے ہیں, ہزاروں روپے کا سلنڈر خرید کر اس مریض کو آکسیجن دی جاتی ہے. پھر احساس ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ ہمیں بغیر محنت کے 24 گھنٹے آکسیجن مہیا فرما رہے ہیں. فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے؟ یہ وہ نعمتیں ہیں میرے دوستو جو اللہ نے ہمیں فری میں عطا کی ہیں. بات ہو رہی ہے رزق کی. اللہ رب العزت نے کتنا رزق ہمیں عطا کیا, اور اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں, اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں, الا وان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہا. کوئی انسان دنیا سے اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک کہ وہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے. جب تک انسان کا رزق ہے انسان دنیا میں رہے گا. جب تک انسان کا رزق دنیا میں ہے انسان رہے گا. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اللہ کے رزق کے اندر بھی گڑبڑ کر دی. 3 آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, ذرا توجہ کرنا, بڑی قیمتی آیتیں ہیں. 3 آیتیں. نمبر 1, اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں, قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربک لامسکتہم خشیۃ الانفاق. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں تمہیں زمین کے خزانوں کا مالک بنا لیتا, میں تمہیں زمین کے خزانوں کا مالک بنا دیتا کہ تم چاہے جیسے مرضی استعمال کرو, یہ زمین کے خزانے سارے تمہارے لیے ہیں. اللہ فرماتے ہیں تم نے اس کو سٹور کر کے رکھ لینا تھا, تم نے لوگوں کو بھوکا مار دینا تھا. مارنا تھا کہ نہیں مارنا تھا؟ ہر انسان کہتا میں جمع کر لوں, ہر انسان کہتا میں جمع کر لوں, غریب بھوکا مر جاتا. آج رزق انسان کے بس میں نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود پوری دنیا کے اندر اربوں لوگ خط غربت سے نیچی زندگی گزار رہی ہیں. جو سرمایہ دار لوگ ہیں انہوں نے رزق کو قید کر دیا, بند کر دیا, اپنے نظاموں کے تحت رزق کو پابند کر دیا. جہاں چاہتے ہیں غربت, جہاں چاہتے ہیں بھوک کر دیتے ہیں, جہاں چاہتے ہیں جو نظام بناتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ لوگوں کے گھروں میں رزق پہنچا رہی ہیں, رزق کی تنگی نہیں آ رہی ہے. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں, لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں میں زیادہ زیادہ عطا کروں گا. اس میں لوگوں کے روکنے کی وجہ سے لوگ کم مر رہی ہیں, لوگوں کے روکنے کی وجہ سے لوگ کم مر رہی ہیں. اصل جو غلطی ہے میرے سے ہو رہی ہے, اصل غلطی ہم سے ہو رہی ہے کہ ہم اللہ کا رزق کھا کر اس رب کا شکر ادا نہیں کرتے. اگر ہم اس رب کا شکر ادا کریں, میرے اور آپ کے آقا پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ کا رزق کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور زبان سے اتنا کہہ دیتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا. میں دوستو اللہ کے پیارے پیغمبر آمنہ کے لال اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرماتے ہیں اللہ اگلے وقت کے لیے اس کا انتظام فرما دیتے ہیں. اگر ہم مر رہی ہیں, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, اپنے معاملات کی وجہ سے دنیا کی کوئی طاقت میرا اور آپ کا رزق بند نہیں کر سکتی. جو میرے اور آپ کے پیٹ میں لقمہ جانا ہے اللہ کی طرف سے طے ہیں, دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. ہاں اگر روک سکتے ہیں تو ہم خود روکتے ہیں اللہ کی ناشکری کر کے. اللہ رب العزت نے آگے کیا فرمایا, وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر ناشکری کرو گے تو میں تمہارا رزق بند نہیں کروں گا, رزق بند نہیں کروں گا, رزق کی فراوانی ہوگی, لیکن میں تم سے اس رزق کو استعمال کرنے کی طاقت چھین لوں گا. آج کتنا رزق ہے,
महंगाई की वजह से हम उसके करीब नहीं जाते। आज कितना रिज़्क है, बीमारियों की वजह से हम उसको खा नहीं सकते। सिर्फ वजह क्या है? नाशुक्री। हमने अल्लाह के रिज़्क की नाशुक्री शुरू की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे खींच लिया। और मेरे दोस्तों, चौथी चीज़ है अल्लाह की मार्फत। तीन चीज़ें, इल्म, रिज़्क, हुस्न। और जिस आदमी को ये तीनों चीज़ें नसीब हो जाएं, चौथी चीज़ अल्लाह की मार्फत। हमारे पास रिज़्क भी है, इल्म भी है, हुस्न भी है, कमी है तो अल्लाह की मार्फत की कमी है। आज हम अपने रब को पहचानना छोड़ चुके हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में वाज़ेह तौर पे इरशाद फरमा दिया है, ये मेरा फतवा नहीं, मेरे नबी का फतवा नहीं, बल्कि मेरे और आपके रब का फतवा है। अल्लाह क्या फरमाते हैं? मन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन व गन्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। मेरे दोस्तों, इस आयत का तर्जुमा अगर समझ में आ जाए, अल्लाह के लिए अपने रुख को बदल लीजिएगा, अपने रास्ते को चेंज कर लीजिएगा। अगर ये आयत मुबारक समझ में आ जाए, 16वें पारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, मन आरज़ अन ज़िक्री, जिसने मुझे छोड़ दिया, जिसने मुझे छोड़ दिया, जो मुझसे हट कर चला गया दूसरे रास्ते पे, फ़इन्न लहू मईशतन गन्का, तो याद रखना फिर मैं तुम्हारे रिज़्क को तंग कर दूंगा। मैं तुम्हारे रिज़्क को क्या कर दूंगा? तंग कर दूंगा। फ़इन्न लहू मईशतन गन्का। और इससे बड़ी सज़ा अल्लाह फरमाते हैं तुम्हें क़यामत वाले दिन दूंगा। जब क़यामत वाले दिन तुम खड़े होगे, नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, मैं तुम सबको अंधा कर दूंगा। जिसने दुनिया में मुझे ना पहचाना, वो क़यामत में मुझे देख भी नहीं सकेगा। कितनी बड़ी सज़ा है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको फ़हम नसीब फरमाए।